اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستو، آدمی اس وقت تک نیکی اور بھلائی پر قائم رہتا ہے جب تک اس کا نفس اس کو نیکی پر ابھارتا رہتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک واعظ کا کردار ادا کرتا رہتا ہے، اور آدمی کے اندر اپنے محاسبہ کا جذبہ اور حوصلہ موجود رہتا ہے، ورنہ نفس تو عموماً انسان کو بدی پر ابھارتا ہے اور اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، الا ما رحم ربی، ہاں یہ کہ میرا رب رحم فرما دے، تو اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بلا شبہ نفس کے محاسبہ سے انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو قابو میں رکھنے سے بندہ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یقیناً بہت عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے اور گزشتہ امور پر اس کا محاسبہ کرتا رہے، اور آنے والی اخروی زندگی کے لیے جو کچھ ذخیرہ کیا ہے اس پر غور کرتا رہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم من عملہ وینظر ایسر منہ فلا یرى الا ما قدم من عملہ۔ عن قریب روز قیامت میں اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے اس حال میں کلام فرمائے گا کہ باری تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے فقط وہی تمام اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور جب اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اس طرف بھی اس کو وہی اعمال دکھائی دیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ پس جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے کما حقہ محنت کرنا چاہتا ہے تو اسے برابر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور مسلسل ایسے کام کی جستجو میں رہنا چاہیے جس میں دونوں جہان کی ترقی اور دائمی سعادت مندی ہو۔ اور ضروری ہے کہ باری تعالیٰ پر اس کا ایمان و اعتماد پختہ اور اٹل ہو، اور بلندیوں تک پہنچنے کا اس کا حوصلہ کبھی بھی کمزور نہ ہو، نیز وہ پختہ عزم، نیک فالی، امید، اطمینان قلب اور نیکی سے مزین ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب۔ نیکی وہ ہے جس پر آدمی کا نفس مطمئن اور دل پرسکون ہو، اور بدی وہ ہے جس پر نفس کو سکون نہ ہو اور اس پر دل مطمئن نہ ہو، یعنی نور ایمانی کی برکت سے دل فیصلہ کر دے اور اس کے دل میں کوئی تردد باقی نہ رہ جائے۔ پس بہت نیک بخت ہے وہ بندہ جو اپنے نفس کا محاسبہ اور اس کی نگرانی کرتا رہے۔ یقیناً ایسے بندے کے لیے بڑی کامیابی اور بشارت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، اس کو اطاعت و عبادت پر ثابت قدم رکھتا ہے اور بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنے والوں، ہماری زندگی کے ماہ و سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور فرشتے ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں،
اور ہمارے اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کا فرمان ہے عند ربی فی کتاب، لوگوں کے تمام اقوال و افعال میرے رب کے پاس ایک کتاب میں مکتوب و محفوظ ہیں، جس کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اس کی کیفیت دیکھ کر انسان پکار اٹھے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کا اہتمام کریں اور سب سے پہلے فرائض پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر پالو گے۔ اسی طرح ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، سب کے حقوق ادا کریں اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ کریں، لوگوں سے معافی تلافی کر لیں اور اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه، جس شخص کی جانب سے اپنے بھائی کی عزت پر یا کسی دوسری چیز کے سلسلے میں اس پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس سے ضرور معاف کرا لے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اپنے نفس کی نگرانی آسان فرما اور ہم پر لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران اسلام، میرے نمازی بھائیوں، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ باری تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے کاموں کو سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی، اور وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالی رحمت کرنے کے لیے تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور بلا شبہ اللہ جل جلالہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی رب ارحم الراحمین اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف مائل ہوں اور اس سے مانگیں، اسی لیے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے باعث بندوں کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے تاکہ وہ اس کے سیدھے راستے پر چلیں، اس کے سچے دین پر عمل کریں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ لہذا مومن بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، پس وہ اپنے دل میں اپنے رب کا تقوی پیدا کرے، اس کی اطاعت و عبادت کرتا رہے، اپنے مالک جل جلالہ سے امید بھی لگائے رکھے اور اس سے ڈرتا بھی رہے۔ خدائے عز و جل کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور اس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح مومن کو والدین کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، پس وہ ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرتا رہے اور ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری سے پیش آئے۔ رب کریم نے اس کی تاکید کی ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، پس ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی اور ادب سے بات کیا کرو۔ اسی طرح میاں بیوی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شفقت کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے اور ان کی بہترین تربیت کرنی چاہیے۔ طلباء کو بھی مدرسہ اور اپنی تعلیم کے سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ تحصیل علم میں آگے بڑھیں اور خوب علمی ترقی کریں۔ ایسے ہی مدرس کو طلباء کے تئیں جواب دہی کا احساس رکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اس نے طلباء کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح و ہدایت میں اخلاص سے کام لیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس ملک کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، خواہ وہ یہاں کے باشندے ہیں یا اس ملک میں مقیم ہیں، ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے اس ملک کی بھلائی کے لیے کیا کام کیا ہے اور اس نے کیا کوششیں کی ہیں جو اس ملک کے استحکام اور پائیداری میں معاون ہیں اور اس کی دائمی ترقی اور خوشحالی میں مفید ہیں۔ الغرض ہر ایک کو اپنے اپنے میدان میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ اسے مزید بھلائی اور کامیابی حاصل ہو۔ پھر بندے کو اس کا بھی شعور رکھنا چاہیے کہ وہ خالق جل جلالہ کی نگرانی اور اس کی نگہبانی میں ہے اور اس کا مالک اس کے تمام ظاہر و باطن سے باخبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور ذرہ برابر بھی کوئی شے تمہارے رب سے غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔